ایک عظیم الشان اور وسیع سلطنت کا بادشاہ بہت زیادہ گھمنڈی تھا۔ وہ اپنے تخت اور بادشاہت کے غرور میں کسی غریب سے بات کرنا تک گوارا نہ کرتا۔ اس کی رعایا میں سے اگر کوئی اس کے پاس اپنا مسئلہ لے کے آتا تو وہ اس کو اپنے دربار تک بھی نہ آنے دیتا اور واپس بھیج دیتا۔ ایک روز بادشاہ اپنے دستے کے ساتھ جنگل میں شکار پہ گیا۔ وہاں پہ اس کی نظر ایک خوبصورت ہرن پہ پڑی۔ اس ہرن کے پیچھے اس نے اپنا گھوڑا بھگایا۔ ہرن نے بھی تیز دوڑ لگا دی۔ بادشاہ اس کے پیچھے بھاگتے اپنے دستے کو بہت پیچھے چھوڑ آیا۔ بادشاہ کا دستہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ بادشاہ جنگل میں بھٹک گیا تھا اور راستے کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ وہیں بھی اس کو ایک غریب آدمی ملا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کی شکل بالکل بادشاہ سے ملتی جلتی تھی۔ بادشاہ کو دیکھا تو بولا، علی جان کی پناہ ہو، میں کئی روز سے بھوکا ہوں، مجھ پہ عنایت کرے اور کچھ دے دے تاکہ میں اپنی بھوک مٹا سکوں۔ یہ سن کے بادشاہ نے کہا، میرے پاس جو بھی ہے تمہارے لیے نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے اپنے گھوڑے کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ بادشاہ کو راستے میں ایک ندی نظر آئی۔ اس نے اس میں نہانے کا سوچا۔ بادشاہ نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھا، تاج اور پوشاک کو ایک طرف رکھ کر ندی میں نہانے چلا گیا۔ بادشاہ کا ہمشکل وہاں آیا۔ بادشاہ کا تاج اور پوشاک پہنی، گھوڑے پر بیٹھ کے بادشاہ کے دستے کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ راستے میں دستہ ملا۔ بادشاہ کے دستے نے اس غریب آدمی کو بادشاہ سمجھ لیا اور اس کو اپنے ساتھ محل لے گئے۔ جب بادشاہ نہا کے فارغ ہوا تو گھوڑا، تاج اور پوشاک کی غیر موجودگی سے پریشان ہو گیا۔ اس کو اس غریب کا میلا کچیلا لباس پہننا پڑا اور اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل تک پہنچتے پہنچتے اس کا بھوک سے برا حال تھا۔ اس نے ایک دکان والے سے کھانا مانگا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہارا بادشاہ ہوں، تم مجھے انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اس کی یہ بات سن کر وہ دکان والا اور باقی لوگ جو دکان پہ کھڑے تھے زور زور سے ہنسنے لگے۔ دکان والے نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے کوئی۔ اور بادشاہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، جاؤ یہاں سے نکلو۔ جب یہ بات بادشاہ کی ماں کے پاس محل میں پہنچی کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، تو اس نے اس آدمی کو محل بلایا اور اپنے سپاہیوں سے کہا، اگر یہ تم لوگوں کا بادشاہ ہوگا تو اس کی گردن پہ کالا نشان ہوگا۔ جب سپاہیوں نے جا کے دیکھا تو واقعی ہی نشان تھا۔ اس طرح سچ سب کے سامنے آ گیا۔ وہ غریب شخص اس کے پاس آیا اور کہا، میں نے یہ سب آپ کو سبق سکھانے کے لیے کیا ہے۔ آپ اپنے غرور میں غریبوں کی خبر نہیں لیتے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھوک کیسی ہوتی ہے اور غریب کیسے گزارا کرتے ہیں۔ اس آدمی نے بادشاہ کو تاج واپس کیا اور چلا گیا۔ بادشاہ نے اس واقعے سے سبق سیکھا اور غرور چھوڑ دیا۔ وہ ایک رحم دل بادشاہ بن گیا۔ پوری سلطنت میں اس کی رحم دلی کے چرچے ہونے لگے۔